عمران خان جو عید کی نماز ہے وہ اپنے گھر میں ادا کریں گے. کافی دنوں سے یہ دیکھیں ہماری ظاہر ہے لطیف کھوسہ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان جو ہے عید گھر پر گزاریں گے. یہ پریڈکشن ہے، پیشن گوئی ہے، خبر ہے، کس بیس پر یہ دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو، اور ہم سمجھتے ہیں قانوناً ان کا حق ہے. عید گھر پر گزارے. دیکھیں یہ ان کا قانوناً حق ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ مجھے کسی طرف سے ایسا کوئی اشارہ ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو فی الفور آزادی ملے اور وہ عید اپنے گھر پہ گزارے. کیا کوئی چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور میں، معاملات مذاکرات کو چل رہے ہیں، کوئی سہولت کاری ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ایسا کچھ ہو رہا ہے. جو بربریت دکھائی گئی 47 ہمارے دوستوں کو، بہنوں کو جس طرح سزائیں دی گئیں 2 دن قبل، وہ آپ کے سامنے ہے. تو کوشش اس نظام کی یہ ہے کہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جائے، ہماری آواز بند کر دی جائے، لیکن یہ پہلے بھی ناکام ہوئے، پھر بھی ناکام ہوں گے. لیکن کل کا دن اور پرسوں کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں خان صاحب کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو پھر تو رہائی ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جو مقدمہ کل لگا ہے اس میں تو پہلے ہی خان صاحب کو بیل ملی ہوئی ہے، سینٹنس سسپینڈ ہوئی بھی ہے. پرسوں والا مقدمہ اہم ہے، القادر والا. اس میں اگر خان صاحب کو ریلیف ملتی ہے، بشرا بی بی کو ریلیف ملتی ہے، تو اس کے بعد ایک مقدمہ اور رہ جائے گا، توشہ خانہ 2 جس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اب ان کو ایک ناحق سزا دے دی گئی ہے. یہ 2 مقدمات ہیں جن میں خان صاحب کو بیل ملنا یا سسپینشن آف سینٹنس ہونا ضروری ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں میں، اس ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں ممکن ہے. اچھا تو بشرا بی بی سہیل افریدی صاحب کی رہائی فورس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، اور عید کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ رہائی فورس بنا کے اسلام آباد کی طرف نکلیں گے؟ دیکھیں یہ جو ایک ذہن میں تصور ہے نا کہ جب تک اسلام آباد کی جانب ایک جتھا مارچ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اس تصور سے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. میں بار بار یہ کہتا ہوں، انقلاب کسی ایک چوک پہ 50,000 لوگوں کے کھڑے ہونے کا نام نہیں ہے. آپ انسانی تاریخ کو دیکھیں، انقلاب تب آتا ہے جب ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گاؤں میں لوگ نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، خاموشی سے کھڑے ہو جائیں. اگر 4 5 10 کروڑ لوگ اس ملک کے اپنی گلیوں میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو کیا یہ نظام قائم رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں قائم رہ سکتا. تو ہماری پکار پوری قوم کو ہے. یہ مت سمجھو کہ ایک ٹرک آئے گا، اس کے ساتھ 50,000 لڑکے ہوں گے اور یہ نظام جو 78 سال سے ہم پر مسلط ہے یہ ختم ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی، یہ بھی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. دیکھیں لیڈ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں ایک ٹرک پہ بیٹھ کے جا رہا ہوں فلاں سمت، وہ 4 منٹ میں آ کے گھیرا کریں گے، رینجرز گرفتار کریں گے، اندر ڈالیں گے. یہ لیڈ کرنا ایک غلط تصور ہے. لیڈ ہر شخص نے کرنا ہے. یہ جو آپ نے ذہن میں ایک تصور بٹھایا ہے کہ پشاور سے یا سوابی سے کوئی ٹرک چلتا رہے گا اور گھنٹوں چلتا رہے گا، یہ لیڈ کرنا ہے. لیڈ آپ تب کریں گے انقلاب کو جب آپ کے دلوں سے یہ آواز اٹھے گی کہ ہم نے اس نظام کو نہیں ماننا. تو ان تصورات سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور یہی اصل سیاست ہے. آپ قائد اعظم کی سیاست دیکھیے، آپ لیاقت علی کی سیاست دیکھیے، سردار عبدالشتر کی سیاست دیکھیے. ہمیں وہ سیاست کرنی ہے جو بامانی ہے، جو صرف ایک دن کا شوبدہ نہیں ہے، جو عوام کو ساتھ لے کر چلنے کی سیاست ہے، عوام کی آواز کو، 25 کروڑ کی آواز کو اپنی آواز بنانے کی سیاست ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ایک عبادت والی سیاست ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی سیاست کے ذریعے یہ ملک آزاد ہوگا، حقیقی آزادی حاصل کرے گا. اچھا سلمان اکرم صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس وقت کچھ صحافی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے سامنے کچھ آفرز رکھی گئی ہیں، اور سب سے بڑی آفر یہ رکھی گئی ہے کہ آپ نے جب باہر آئیں گے تو اس حوالے سے آپ نے کوئی حکومت کو نہیں گرانا، میرے علم میں حکومت کے ایسا خلاف کچھ نہیں کرنا. کیا اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کریں گے؟ میرے علم میں ایسا کچھ نہیں. سر کوئی گڈ نیوز ہی سنا دیں ہمیں. آپ نے عوام ترس اگر کوئی لیٹر نکلتا ہے تو گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے، اس کی کنٹینر وغیرہ پہ اگر ہم نکلتے ہیں تو کیا سر انقلاب میں تو پھر یہ قیمت چکانی نہیں؟ وہ کوئی قیمت نہیں، بڑی معمولی قیمت ہے، 100 دفعہ چکانے کو تیار ہوں. دیکھیں اس وقت تو جو باہر ہے وہ زیادہ معتوب ہے، تو جیل میں جا کے ایک دفعہ بیٹھ کیا وہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی جیل سے ڈرتا ہے تو بے وقوفی ہے. میرے لیے بڑا آسان ہے کہ میں بھی یہاں باہر نکلوں، نعرہ مستانہ لگاؤں اور جا کے اگلے 6 مہینے جیل میں بیٹھ جاؤں یا 2 سال جیل میں بیٹھ جاؤں. اصل بات وہ ہے کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز بلند کرتے رہیں، آپ موجود رہیں میدان میں. یہ نہیں کہ آپ کسی کوٹری میں جا کے خاموش ہو جائیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر روز آپ للکاریں، ہر روز آپ حق بات کریں، سچائی کی بات کریں، اور وہ بات آپ اس وثوق سے کریں کہ کوئی اس کو جھٹلا نہ سکے. سلمان اکرم صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آسان ہے، وہاں آسان نہیں ہے. دیکھیں جیل میں جانا بالکل آسانی کی بات نہیں ہے. جیل میں جانا ایک قربانی ہے. بالکل ہم سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں ان کی، اور ہم نے سب نے جانا ہے. ہمیں اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. آج ایک گیا کل دوسرا جائے گا. آپ کو میں بہت جلد جیل میں نظر آؤں گا، اس کی آپ فکر مت کیجیے. نہ مجھے کوئی فکر ہے، نہ میرے خاندان
को कोई फिक्र है, जब ये इरादा हमने कर लिया, वरना हम घर बैठते ना वकालत करते, कंपनियों की वकालत करते, सेठों की वकालत करते। मैं क्यों आपके सामने खड़ा होकर हर रोज ये बात करता हूँ? इसलिए करता हूँ कि हमने आगे बढ़ना है, जेल से हम नहीं डरते, जिस दिन ये डालेंगे हम जाएंगे, लेकिन उस वक्त तक हम अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जरूरी है कि बोलने वाले लोग, आवाज बुलंद करने वाले लोग, आंखों में आंखें डालकर खड़े होने वाले लोग मौजूद हो हम में। अच्छा, राजा साहब, इमरान खान साहब ने किस सेनेटर के बारे में कहा? भेजने के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है? देखिए, वो एक इंसानी नौइयत का मामला है। इंसानी सतह पे हम समझते हैं कि खान साहब की मुकम्मल जो उनका जो चेकअप है उस अस्पताल में हो जहाँ ये चेकअप मुमकिन है, वो शिफा इंटरनेशनल है, उन मालिजीन की मौजूदगी में हो जिन पे उनको एतबार है, ताकि रिपोर्टों पे हम एतबार कर सकें, ख़ानदान को एतबार हो, ख़ानदान की मौजूदगी हो। दोबारा ये इंसानी सतह की बात है। ये गुफ्तगू हम करते रहेंगे, हम अवामी सतह पे भी करेंगे, हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे, हम अपने मेम्बरान से कहेंगे कि वो स्पीकर कौमी असम्बली से बात करें, वो वज़रा से बात करें। ये सियासत नहीं है, ये एक इंसानियत का तकाजा है। दोबारा मुंतकिल करने के हवाले से कोई इत्तलात हैं? कोई इत्तलात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ऐसा हो। राजा साहब, इमरान खान ने महमूद खान चकदई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ये इख्तियारात दिए थे कि एहतजाज की जो लीड है या ऐलान है वो करेंगे, इसके अलावा मुज़ाकरात हुकूमत से करेंगे। मुज़ाकरात भी आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे और एहतजाज भी देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमा, चंद वर्कर मुख्तलिफ जगह पे, खुशहालगढ़ में धरना दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होते हैं, हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे कोई इम्पैक्ट कोई देखिए, मैं इसलिए अर्ज किया कि ये एक अमल है जो जारी रहता है, एक लावा है जो पकता रहता है। कौमें इसी तरह इनकलाब की जाने पड़ती हैं। बांग्लादेश में मैं आपको बताऊं, हमारे दोस्त जो वहाँ थे, 10 दिन पहले उनको खबर नहीं थी कि इतना बड़ा इनकलाब आने वाला है। 4 दिन पहले उनको खबर नहीं थी। मेरी बात हुई है हमारे वहाँ बड़े की वकील साहब है, उनका कुछ नहीं, सब अच्छा है, सब ठीक ठाक है। और 4 दिन बाद वो हक्का बक्का थे, हैरान थे कि ये क्या हो गया। इनकलाब इसी तरह आते हैं, वो एक सीटी बजाने से नहीं आता। वो ये नहीं आता कि फलां तारीख को ट्रक निकलेगा, आओ इनकलाब लाएंगे हम। वो जब आता है, कौम फैसला करती है, नौजवान फैसला करते हैं, तलबा फैसला करते हैं, यूथ फैसला करती है, खवातीन फैसला करती है, वो लम्हा आ जाता है। अच्छा, ये लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कहा जाता है कि को जब मुनासिब वक्त आएगा उसके बाद फिर आगे की तरफ आएंगे। वो मुनासिब वक्त क्या है? देखिए, मुनासिब वक्त वो होता है जब आपको नजर आता है अवाम में वो गम, वो गुस्सा, वो सरासीमगी वो है मौजूद। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो एक लावा है जो पक रहा है, आपको वो लावा नजर आएगा। और वो फितरत के वो फैसले होते हैं जो इस वक्त सूरत हाल है मशरिक वस्ता में, उसके हवाले से अगर कोई गलत फैसले हमारे मंसूबा साजों ने किए, हो सकता है वो लम्हा जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, जो आवाम पे बोझ डाला जा रहा है, शायद वो मौका। ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? ईद के बाद क्या करने जा रहे हैं? कोई दमादम मस्त कलंदर होगा आपके बैठकर? तैयारियां चल रही हैं। देखिए, ये दमादम मस्त कलंदर टीवी पे देखने का शौक जिन लोगों को है, उनका शौक पूरा करने के लिए हमने दमादम मस्त कलंदर नहीं करना, हमने वो काम करना है जिससे यानी अब पीटीआई मुफाहमती सियासत को ऐसी बात नहीं है। देखिए, मुफाहमती सियासत से आप लोग निकल मुफाहमती चुके का क्या मतलब है? मुफाहमती सियासत ये होती है पूरी दुनिया में कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकलते हैं, उनके निकलने के हक को तस्लीम किया जाता है, उन पे गोली नहीं चलती, उनको